نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وما یعلمان، وہ نہیں سکھلاتے ہیں وہ دونوں من احد کسی کو بھی، حتی یقولا یہاں تک کہ کہتے دونوں انما نحن سوائے اس کے نہیں کہ ہم فتنۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر پس کفر نہ کرو، فیتعلمون پس سیکھتے وہ منہما ان دونوں سے، ما یفرقون کیا چیز سیکھتے کہ وہ جدائی کریں، بھی اس کے ذریعے سے، بین المرئی آدمی کے درمیان، وزوجہ اور اس کے بیوی کے درمیان، وما ہم بزارین اور نہیں ہیں وہ ساحر نقصان پہنچانے والے، بھی اس سحر کے ذریعے سے، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ، وَيَتَعَلَّمُونَ اور سیکھتے ہیں وہ، ما یضرہم جو نقصان پہنچائے ان کو، ولا ینفعہم اور نفع نہ پہنچائے ان کو، یہ چیز وہ سیکھتے ہیں، نقصان والی چیز سیکھتے ہیں، نفع والی چیز نہیں سیکھتے ہیں۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یہ جو فرشتے تھے، یہاں ما انزل علی الملکین میں ما، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ما نافیہ ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی فرشتے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، میں نے کوئی فرشتے نازل ہی نہیں کی، سرے سے یہ بات ہوئی نہیں کہ ہاروت ماروت نام کر، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن علماء مفسرین نے، زیادہ مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ نازل ہوئے، لیکن وہ تفریق کرنے کے لیے نازل ہوئے، اور وہ پہلے بتانے سے پہلے وہ اس کو کہہ دیتے تھے کہ اب ہاروت و ماروت تھے کیا؟ بعض نے کہا یہ فرشتے ہیں، بعض نے کہا یہ رجلین صالحین، یہ نیک لوگ تھے، وہیں کے رہنے والے تھے، بعض نے کہا نہیں یہ ملکین، یہ بادشاہ تھے دو، تو انہوں نے ان کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا، تو پہلے ان کے ملکین کے فرشتے ہونے میں ہی مفسرین نے بہت سارا اختلاف کیا ہے۔ اب ملک کا لفظ یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں موجود ہے، ان ھذا الا ملک کریم۔ اب وہ پہلے کہہ دیتے وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، وہ دونوں جو ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے، جب جادو عام ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کو اس سے گزار پہنچانے لگے، وہ بتانے کے لیے آئے کہ یہ جادو ہے، یہ کفر ہے، یہ نبی جو آپ کو بتاتا ہے، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ صحیح ہے، اس پر عمل کرو، ان کو چھوڑ دو۔ اب لوگ آتے تو یہ پہلے کہتے کہ ان کے ساتھ آپ نے، ہم آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرنا، ہم آپ کو کلمات سکھائیں، اس کے ساتھ کفر، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، میاں بیوی میں جدائی نہ کرنا۔ یا بعض نے لکھا ہے یہاں وما ہم بزارین بہ من احد فیتعلم ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ یہ فرشتے کہا کرتے تھے کہ جو جادو ہے اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ میاں بیوی میں جدائی ہو سکتی ہے، باقی سب وہ دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں آپ سے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، ایک یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے سیکھنے کے بعد تم زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے، یا ان سے جادو سیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے، تم میاں بیوی میں جدائی کر سکتے ہو۔ ایک علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ تم اس سیکھنے کے بعد میاں بیوی میں جدائی پیدا نہیں کرو گے۔ شیطان کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ شیطان کا جو تخت ہے وہ اس پر ہے، پانی پر ہے، وہ اپنے شتونکڑوں کو صبح بھیجتا ہے لوگوں کو دھسلانے کے لیے، گناہوں کے لیے آمادہ کرنے کے لیے، جب وہ واپس آتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے کہ کیا کیا، تو بتاتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو کہتا ہے ٹھیک ہے تو نے کیا، تو نے کیا۔ تو ایک لنگڑا سا آتا ہے کمزور سا، وہ اس سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، تو وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی، میں نے لڑوا دیا ان دونوں کو۔
تو وہ کہتا ہے نعم انت نعم انت، یہ کام ہے، اس نے کام کیا ہے۔ حدیث شریف کے دوسری جگہ الفاظ ہیں کہ وہ اس کو پھر ایسے گلے لگاتا ہے اپنے اپنے ساتھ، کہتا ہے اس نے کام کیا ہے، وہ یعنی میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا۔ تو وہ جب سکھاتے تو ساتھ کہتے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اسی طرح وَمَا هُمْ بِزَارِينَ، ساتھ کہہ دیتے کہ وَمَا هُمْ بِزَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ایسا عمل کرنے والے یہ اللہ کی مشیت کے علاوہ کوئی جادوگر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اسی طرح اگر اللہ کی مشیت میں نہ ہوا تو تم کسی کو کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، یہ نفع اور نقصان جادو کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، یہ پہلے بتاتے اس کے بعد سکھاتے۔ اب جو سیکھتے ان کے متعلق لکھا ہے یہ پہلے فرشتے ان کو بتاتے، اور پھر جب کو باز نہ آتا تو انہیں کہتے وہاں جا کے اس رات پہ پیشاب کر، وہ پیشاب کرتا، اس کا ارادہ اگر اس کے ساتھ برائی کا ہوتا تو ایمان وہاں اس کے دل سے نکل جاتا اور اس کے کان کے ذریعے سے کفر اس کے دل میں داخل ہو جاتا، اور اگر یہ ارادہ نہ ہوتا تو وہ ان سے سیکھتے اپنے دفاع کے لیے اور واپس چلے جاتے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔